بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم خلفائی قلنا یا رسول اللہ ومن هم خلفاؤک قال الذین یاتون من بعدی یروون احادیث ویعلمونها الناس او کما قال علیہ الصلاة والسلام یکفینا القرآن وتمام کلامہ وکل نعیم لا محالۃ زائل ونعیمک فی الدنیا غرور وحسرۃ وعیشک فی الدنیا محال وباطل الا یا ساکن قصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لہ ملک ینادی کل یوم لدول الموت وبنول الخراب الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرا بالذنوب قد دعاک وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ سَلَامٌ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ وَالسَّيِّدِ حَبِيبِ إِلَٰهِ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدٍ بَشِيرٍ نَذِيرٍ هَاشِمِيٍّ مُكَرَّمٍ عطوف رؤوف من يسمى بأحمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ وبارک وسلم۔ پھر محترم اساتذہ کرام، طلباء کرام، اس دارالعلوم ربانیہ میں پہلی دفعہ تقریباً آنا ہوا، بڑی مدت سے چاہت تھی اس اپنے دارالعلوم کو دیکھنے کی۔ ہمارے برادر مولانا عبدالجلیل صاحب سے دارالعلوم فیصل آباد سے ہمارا ان کا دیرینہ اور پرانا تعلق ہے، تو کل ان کو فون کیا کہ ہم نے ادھر آنا ہے تو پہلے دارالعلوم میں آئیں گے۔ اور یہ دارالعلوم میں ہماری بڑی نسبتیں ہیں۔ ہمارے مولانا زید صاحب تھے، میرے مایا ناز شعر استاد بھی تھے اور شیخ بھی تھے، ان سے ہم نے ثانیہ سے لے کر حجت الناو اور قافیہ، شرح جامعی، تہذیب، شرح تہذیب وغیرہ کتابیں ان سے پڑھی۔ وہ ہمارے استاد یہاں بہت عرصہ یہاں پڑھاتے رہے، اور آپ کے جو شیخ الحدیث سے مولانا حافظ نذیر احمد صاحب ہمارے دارالعلوم فیصل آباد میں یہاں سے ہمارا امتحان لینے کے لیے جاتے تھے۔ ثانیہ سے لے کر قدوری سے مجھے یاد ہے، قدوری سے لے کر دورہ حدیث تک ہم نے ان کو امتحان دیا۔ ہر سال سالانہ امتحان میں تو وہ ضرور جاتے تھے۔ اس مدرسے سے ہماری بڑی نسبتیں ہیں، اور پہلی دفعہ یہاں آنا ہوا اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اتنا شاندار مدرسہ اور شاندار یہ مسجد اور دارالاقامہ کا مولانا مساعدات دکھایا، بہت دلی خوشی ہوئی کہ اس دیہاتوں کے اندر اللہ نے اتنا بڑا عظیم الشان مدرسہ، یہ عظیم الشان عمارت، عظیم الشان مسجد اللہ نے بنوا دی۔ ہمارے بزرگوں کو اللہ نے قبول فرمایا۔ آپ بڑے خوش قسمت سعادت مند ہو کہ اللہ نے اس عظیم درس گاہ میں آپ کو پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے۔
جس دیہات سے آئے ہو، جس شہر سے آئے ہو، وہ سینکڑوں تمہاری عمروں کے ہوں گے۔ اللہ نے سینکڑوں میں سے انتخاب کر کے تمہیں چن کر کے آج اللہ نے کسی کے ہاتھوں میں قدوری شریف تھما دی، کسی کے ہاتھوں میں ہدایت تھما دیا، کسی کے ہاتھوں میں بخاری اور ترمذی شریف تھما دی۔ یہ اللہ کا ہم پر خاص کرم اور احسان ہوا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، اس کریم اللہ کا ہم پر کرم ہوا ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے علوم نبوت پڑھنے کے لیے۔ تمہاری عمروں کے کتنے سینکڑوں بچے ہوں گے۔ آج کل دیہاتوں میں گندم کی کٹائی ہے، تو گندم کی کٹائی میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اللہ نے درانتی تھما دی، کسی تھما دی، تو ساری زندگی کسی پہ اور درانتی پہ کھیتوں میں محنت کرتے کرتے ان کا بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں اپنا قرآن پاک تھما دیا ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں قرآن و حدیث کی کتب تھما دی ہیں، تمہارے ہاتھوں میں درانتی نہیں تھمائی، تمہارے ہاتھوں میں کسی نہیں تھمائی، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں قرآن پاک تھما دیا ہے۔ کتنے بچے یہ موچیوں کے پاس موچی کا کام سیکھتے سیکھتے جوتیاں بناتے بناتے ان کا بڑھاپا آ جاتا ہے، اسی پر موت آ جاتی ہے۔ اللہ نے موچیوں کے بچوں کی طرح تو ہمارے ہاتھوں میں لوگوں کی جوتیاں سینے کے لیے نہیں تھمائی، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں قرآن و حدیث تھما دیا ہے۔ کتنے ہی ہمارے فیصل آباد میں لمبے وہاں بہت ایک کپڑا بنتا ہے، تو وہ تمہاری عمروں کے بچے وہاں لوموں پہ کوئی دھاگے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لمبے چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں لوموں والے دھاگے اور جھاڑو صفائی کے لیے نہیں تھمائے، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں قرآن و حدیث کی کتب تھما دی ہے۔ اس پر اللہ کی نعمت پر ہم شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں قبول کر لیا ہے۔ لیکن ہم جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے، ہماری محنتیں لگ رہی ہوں گی، ہماری توانائیاں سارے مجاہدے ہو رہے ہوں گے اللہ کے دین پڑھنے کے لیے، تو یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہے۔ جو اللہ کی نعمت کی قدردانی کرتا ہے وہ کریم اللہ نعمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں، کرم فضل کے دریا بہا دیتے ہیں اس مسلمان پہ، اس طالب علم پہ جو اللہ کی نعمت کی قدردانی کرتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کریں گے، ہماری سوچ کہیں اور استعمال ہو رہی ہو، محنتیں کہیں اور لگ رہی ہوں، ہماری توانائیاں کہیں اور لگ رہی ہوں، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ ناقدروں سے نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں، پھر اللہ کسی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہم اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کریں، اس کی قدردانی یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہماری ساری محنتیں اس پر لگ رہی ہوں۔ اب ہماری 3 محنتیں ہیں، ایک تو محنت مطالعے کی ہے، اور دوسرا اساتذہ سے پڑھنے کی محنت، اور تیسری تکرار کی محنت۔ یہ ہماری محنتیں ہو رہی ہوں، ہم مطالعے کے اندر ہم یکسوئی سے مطالعہ کر رہے ہوں۔ جب ہم مطالعہ کریں تو مطالعہ کے اندر 3 چیزوں کو ہم نے حل کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو صرفی نحوی اعتبار سے اس عبارت کو صحیح کرنا، یہ صیغہ کون سا ہے، بیس کون سی ہے، یہ نحوی اعتبار سے اس کا عطف کس پر ہے، یہ کیا بن رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف بن رہا ہے، صفت کس کی بن رہی ہے، صرفی نحوی اعتبار سے سوچنا۔ پھر لغوی اعتبار سے اس کی واحد جمع کو سوچ کر اس کا معنی سوچنا، یہ ہمارے مطالعے کے اندر۔ پھر اس کا ترجمہ سوچنا، اس عبارت کا کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا،
پھر حاشیہ دے کر اس کا مطالعہ، اس کا مطلب سوچنا کہ ہم رات کو صحیح طرح محنت کیا کریں مطالعے کی، اس کتاب کی صرفی نحوی کے اعتبار سے ہماری عبارت صحیح ہو، پھر اس کا معنی، اس کا عبارت کا معنی سوچنا، حاشیہ دیکھ کر مطلب سوچنا۔ پھر جب استاد دوسرے دن ہم صبح استاد سے پڑھ رہے ہوں، پوری توجہ دھیان سے پڑھ رہے ہوں، ہمارا دل و دماغ پورا استاد کی درسگاہ میں استاد کی طرف ہے۔ اگر استاد پڑھا رہے ہیں سبق، ہمارا دل و دماغ کہیں اور لگ رہا ہے، ہم کہیں اور کوئی باتیں سوچ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، نعمت کی بھی ناقدری ہے اور استاد کی بھی ناقدری ہے۔ اور جو درسگاہ میں دھیان سے بیٹھتا ہے توجہ سے، انشاءاللہ اس کو بعد دفعہ استاد کی بات موت تک یاد رہے گی، اور امتحان حال میں بیٹھا ہوگا اس کو یاد ہوگی۔ پڑھانے کا اللہ تمہیں موقع دیں گے تو تم جب پڑھاؤ گے تمہیں یاد ہوگا فلاں استاد نے اس جگہ پہ یہ کہا تھا، فلاں طالب علم نے یہ سوال کیا، استاد نے یہ جواب دیا، فلاں طالب علم فلاں جگہ بیٹھا تھا، فلاں طالب فلاں جگہ تھا۔ وہ سارا درسگاہ کا نقشہ تمہارے ذہن میں آئے گا جب یہاں درسگاہ میں تم توجہ دھیان سے، پوری توجہ دھیان سے درسگاہ میں بیٹھا پڑھو۔ پھر اس کے بعد جب تکرار کا موقع ہوتا ہے تو تکرار پوری توجہ دھیان سے کیا کرو، تکرار سے وہ کتاب دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہے۔ اذا تکرر تقرر فی القلب، جس چیز کا تکرار ہوتا ہے وہ دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہے۔ ہمارا تکرار ہو، یہ 3 محنتیں تم کرو گے انشاءاللہ بہترین مدرس بنو گے، بہترین خطیب بنو گے، دین کے داعی، دین کے مجاہد بنو گے۔ یہ 3 محنتیں کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنا ہم اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، عشق کو حاصل کریں۔ اب ہم کوئی ثالثے میں ہیں، ثالثہ میں، کوئی خامسہ میں، کوئی مشکار میں، کوئی دورے میں، اتنے سال اس عظیم درسگاہ میں میں رہ رہا ہوں، میرا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق بڑھ رہا ہے، اللہ کی محبت، معرفت، تعلق، عشق مجھے کتنا حاصل ہو رہا ہے۔ حضور اقدس صلی